ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں بھائی سچی مچی؟ السلام علیکم جی ڈاکٹر ہیں بھائی؟ نہیں بھائی ابھی تو آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، کیسے ڈاکٹر ہیں بھائی؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اچھا ویسے پہلے سے ڈاکٹر بن گئے گریجویشن سے پہلے؟ بس نام کے ساتھ لگاتے ہیں. اوکے اوکے حکم کریں کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے آپ کو. جی پاکستان سندھ سے. سندھ، اللہ آپ کو عزت دے. شہزاد نام ہے آپ کا؟ جی جی شہزاد. جی جی شہزاد بھائی حکم کریں. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی آڈیو کال پہ بات کی تھی، تو میرا یہی سوال تھا. اس دن بھی میں نے سوال کیا تھا، شاید آپ سے، آپ کو شاید ذہن سے نکل گیا ہو. یہ کلمے کے متعلق سوال تھا. دو جو کلمے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا جو لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ والا، ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ لیکن جو لا الہ الا اللہ شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بھائی. مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 12 اماموں کی امامت کی گواہی دینا ضروری ہے. اور یہ جو کلمہ علی ولی والا، علی ولی اللہ، اس میں مطلب یہ پڑھنے سے بھی مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ تو لازمی بات ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی ولی اللہ میں تو سب ہے. جی علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ میں اس کلام شریف میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے اس کے دل میں. ٹھیک ہے نا؟ جی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اس کے دونوں جو قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے جو ایڈیشن کی گئی ہے دوسرے کلمے میں جس میں علی ولی اللہ ہے، تو کیا کوئی مطلب متعلق کوئی ہے ایویڈنس قرآن میں؟ قرآن میں اس سے کوئی ہے پروف ہوتا ہے قرآن میں بالکل بالکل ہم دکھا دیتے ہیں، آپ قرآن سے دکھا دیتے ہیں. جی قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ جملے فرماتے ہیں: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں، آخر الزمان میں، آنے والی نسلوں میں میرے لیے لسان صدق، سچ کی زبان عطا فرما. یہ ان کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام. اور اچھی طرح سے دیکھ لو، میں یہ شیعوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، یہ سب کی قرآن ہے بھائی. سورہ مریم آیہ نمبر 50. سورہ مریم آیہ، اس کا مطلب بتائیں نا، میں کوئی عالم وَجَعَلْنَا لَهُمْ ہم نے ان کے لیے جو لسان صدق مانگا تھا علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق بنا دیا. علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق ہم نے قرار دی. ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام قرآن مجید میں انبیاء کا لسان صدق ہے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کے لسان صدق کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اور مزید بولیں. تو اس جو آیت شریف پڑھی آپ نے، اس سے کیسے مطلب یہ ہوتا ہے ثابت کہ یہ کلمے میں ایڈ کرنا چاہیے اللہ؟ کلمہ دیکھیں، آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں نا، کلمہ، یہ کلمہ یہ ایک ایسا اصطلاح ہے جو پاکستان وغیرہ میں مشہور ہے کہ کلمہ یہ ایک تو ہے کلمۃ الشہادتین، یعنی شہادتین کے ورڈز، شہادتین کے الفاظ. وہ شہادتین کے الفاظ شہادتین کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کلمہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بذات خود لفظ کلمہ یہ کوئی چیز ہے. کلمہ کوئی چیز نہیں اسلام میں. کلمۃ الشہادتین ہے، شہادتین کے الفاظ. شہادتین کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایمان کے لیے اس کا کچھ بھی نہیں. ہاں ایمان کے لیے اس طرح نہیں ہے کوئی چیز کلمہ بھی ہے اسلام میں. نہیں، کلمہ کوئی چیز نہیں ہے. شہادتین، کلمہ شہادتین ہے اسلام. وہ شہادتین ہے، وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں 3 4 نہیں ہے، وہ 2 ہیں. لیکن ایمان کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے
ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور امامت یہ ماننا ضروری ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اوکے, قرآن پاک میں ہے اس کے دلائل وغیرہ؟ ایک دلیل تو یہ آپ کو دیا نا. جی. ہم تو اس کے علاوہ میرا ایک اور بھی سوال تھا کہ یہ کلمے مطلب جس میں جو شہادتین تھے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرار کرنا ہوتا ہے، شہادت دینی ہوتی ہے، تو اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے تو یہ کب سے مطلب یہ شروع ہوا ہے، کب ضرورت پڑی اس کی ایڈیشن کرنے ایڈیشن کی؟ نہیں ہوئے. جب اللہ نے دنیا بنایا، جب اللہ نے خلقت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وقت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا وصی اور خلیفہ بنایا. کتنے بہت سارے احادیث روایات میں ہیں تو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خلقت کی ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور کو اس زمانے میں پنجتن پاک کی 14 نور مقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے امامت کی اقرار کیا ہے، ایمان کا اقرار کیا ہے. بہت سارے روایات میں ہے کہ ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت اور ان کی خلافت کا اقرار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چیز نہیں کہ بعد میں بن گئی ہے، بعد میں ایڈیشن کی گئی ہے. نہیں، بعد میں ایڈیشن نہیں کی گئی ہے، یہ شروع سے تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مطلب مسلمان کرتے تھے مسلمان کے لیے آج بھی وہی ہے. دیکھیں، اگر صرف مسلمان بنانا ہے کہ اس کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی نا، نماز بھی اس کو نہیں آتی ہے. دیکھیں، اگر کسی کو مسلمان بنانا ہے نا تو اس کے لیے مسلمان ہونے کا شرط یہ نہیں کہ اس کو نماز بھی سیکھ لے. تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان بن جاتا ہے، چاہے اس کو نماز نہ بھی آتا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر اس نے ایمان میں داخل ہونا ہے نا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا نہیں کرنا. اس کو بہت ساری چیزیں اس نے سیکھنا ہے. اس نے وضو کرنا سیکھنا ہے، تیمم کرنا سیکھنا ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، ماہ رمضان کے روزے کے احکام کیا ہوتا ہے سیکھنا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، غسل جنابت کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کیا، بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو یہی بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی چیزیں نہیں سکھاتے تھے. لیکن ایمان میں داخل کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ان کو سکھاتے تھے. ان میں امامت ہے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام. اوکے جی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرتے تھے کسی کو، صرف یہ پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں، صرف یہ نہیں پڑھاتے تھے، صرف نہیں پڑھاتے تھے. دیکھیں، ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایک بدو ہے نا، وحشی ٹائپ کا. اب اس کے پاس 1 ہی منٹ ہے تو لازمی بات ہے 1 ہی منٹ میں اس کو ایک ہی چیز کہیں گے نا. لیکن اگر اس کی تربیت کرنی ہے، اگر وہ ادھر آپ کے پاس رہے گا، اگر وہ وحشی آدمی ہے بھائی، وہ کل اس کے پاس 2 منٹ ہی ہیں تو لازمی بات ہے 2 منٹ میں 2 منٹ ہی بات ہوگی. لیکن اگر اس کو آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں سکھانی ہے، تو اس میں سے اہم ترین چیز جو ہے امامت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی. صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار میں میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں کہ سب سے پہلے اپنے بنی ہاشم کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بتا دیا. یہ کتاب تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک المعروف بتاریخ الامم، جزء ثانی، چھاپ سنہ 1998. تاریخ الطبری، تاریخ الامم والملوک، سب سے اہم اور سب سے اصح التواریخ جو ہے یہ تاریخ الامم والملوک ہے. اس میں دعوت ذوی العشیرہ کے متعلق واقعہ آپ سن لیں. یہ ہے صفحہ نمبر 235، یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہاں پہ ایک روایت نہیں کہ ایک روایات وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ پہلی روایت عبداللہ ابن عباس علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. جب یہ آیہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بلایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اسلام کی طرف بلاؤں. اور پھر میں نے کھانا بنایا، ان سب کو دعوت، سب کو میں نے بلا دیا، اور کئی دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے وہاں پر. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، بات نہیں ہوتی تھی ان سے. تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی ہے، ان سب لوگوں نے کھانا کھایا ہے. تو کافی ہے. آپ کو پتہ ہے ذوی العشیرہ کا؟ نہیں پتہ آپ کو شہزاد صاحب؟ نہیں. کیا پتہ ہے پر؟ اچھا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. اچھا، جب ان کو اسلام کی طرف تیسرے دن بلایا ہے، یا بنی عبد المطلب
إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما قد جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. اسلام کی طرف بلایا ان کو، اپنے خاندان کو. اے اپنے عبد المطلب کے اولاد، عرب میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو اپنے قوم کے لیے مجھ سے بہتر تحفہ لایا ہوں. میں آپ کے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں. وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اسلام کی طرف بلاؤں. فأيكم يوازرني على هذا الأمر أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. تو آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ ہو، میرا ساتھی ہو، میرا بھائی ہو، میرا جانشین ہو، میرا ساتھی ہو اس معاملے میں. فأحجم القوم عنها جميعا، سب لوگوں نے، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا. وإني لأحدثهم سنا وأرمسهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. میں سب سے چھوٹا، کم سن تھا. امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انا یا نبی اللہ اکون وزیرک، میں آپ کا ساتھی رہوں گا، میں آپ کا مدافع رہوں گا. فاخذ برقبتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردن کو ہاتھ سے پکڑا. ان ھذا اخی، فرمایا یہ میرا بھائی ہے، ووصی، یہ میرا وصی، وخلیفتی فیکم، اور یہ میرا جانشین ہے. فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سن لو اور اس کی طاعت کرو. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. وہ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اٹھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ابو طالب علیہ السلام کے مذاق اڑا رہے تھے. کہتا ہے دیکھو تیرے بھتیجے کی یہ عقل ہے، کہتا ہے تم اپنے بیٹے کی طاعت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے بعثت سے کسی کو مسلمان اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اپنی طاعت کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کی دعوت دیتے تھے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، صحیح ترین تاریخ طبری. اوکے ڈاکٹر صاحب جی، خدا حافظ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ دوسروں کو باری دے دو، ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز آپ کی میوٹ ہے بھائی. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا حکم ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ میرا تعالیٰ لندن کیسا؟ سے بات کر رہا ہوں، انگلینڈ سے. جی کیا نام آپ ہے؟ سے شاید پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی پر وہ آپ سے کوئی رابطہ صحیح نہیں ہو سکا، وہ آواز کٹ رہی تھی. اچھا کیا حسن نام صاحب، ہے؟ نام کیا ہے بھائی؟ نام تو بتاؤ. میرا نام وقاص علی نام ہے جی میرا. وقاص بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. جی جزاک اللہ جی. اچھا حسن صاحب، میں صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا، اس میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ امامت پہ بات کرتے ہیں اور امامت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے سورۃ مائدہ کی 2 آیات جو 55 ہے اور ایک الیوم اکملت، یہ والی آیات جو آپ ان دونوں سے استدلال کرتے ہیں امامت کے لیے، تو بیسیکلی آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ امامت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. جب آپ سے جو ہمارے عام مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا، جو ان آیات جو نزول کا اس کی جو شان نزول ہے وہ ہمارے ہاں ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ ایک تو ابو سعید خدری سے آپ روایت کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو موجود یہ ابو سعید خدری سے روایت کی کہ الیوم اکملت دینکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اعلان امامت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اعلان کریں، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ہے. تو یہ 2 آیات سے آپ استدلال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تحریف قرآن کے بھی میرے خیال سے آپ اس کے متعلق بھی آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے. تو اگر آپ استدلال بھی قرآن سے کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں اسی قرآن؟ آپ اگر بات نہ سمجھے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے متعلق سے اگر جو استدلال کی ہے وہ آپ کے کتب تفاسیر اور صحابہ اکرام کے اقوال اور احادیث کو دکھا کر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی شیعہ ہم نے انٹرپریٹیشن آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، آپ کے اپنے کتب سے پیش کیا شان نزول اور اس آیات کے تفصیل اور بیان. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. ہم قرآن کے چینجز کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں آپ تہمت لگاتے ہو؟ بات اچھی طرح سے سن لو، بات اچھی طرح سے سمجھ لو نا. تہمت نہ کرو کہ تو قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. دیکھیں ہم کسی بھی مسئلے پر آپ قرآن کی کسی آیت سے استدلال کریں گے، پورے قرآن سے کوئی استدلال نہیں کرتا.
کوئی ایسا موضوع کہ آپ پورا قرآن اول سے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اس کے استدلال کریں؟ اس سے استدلال نہیں ہوتا اس پہ. قرآن 1 آیا 2 آیا 3 آیا 5 آیا 10 آیا 20 آیا سے استدلال کریں گے نا. پورے قرآن سے تو کوئی استعمال نہیں کرتا. قرآن کے کوئی بھی حساب اٹھائیں وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اب اس قرآن میں سے کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ گٹ آیات کم کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی، الگ مسئلہ ہے. اوکے، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ عائشہ نے بھی کہا نا، وہ میں نے حدیث دکھا دی کہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے. قرآن کے آیات ایسے تھیں کہ وہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں، میں آپ سے پہلے مولوی صاحب آئے تھے نا، حارث صاحب پنڈی سے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے ان کو دکھائی ہے. سنن ابن ماجہ چھاپ دارالفکر صفحہ نمبر 453 پہ دیکھیں. عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ لقد نزلت آیت الرجم، آیہ رجم نازل ہو گئی ہے. رضاعت الکبیر 10، کسی مرد کو 10 مرتبہ چاتی دے دو تو وہ محرم بن جاتا ہے. یہ بھی قرآن میں تھا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، یہ قرآن میں مکتوب تھا میرے بستر کے نیچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے. دخل داجن فأکلها، تو ایک بکری آ کے اس کو کھا گئی. دیکھیں یہ اب اس کا مطلب یہ عائشہ بھی کہتا ہے قرآن میں نقصان واقع ہے، قرآن میں سے کم ہو گئی ہے. لیکن وہ تو نہیں کہتے کہ جو باقی قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتی. ٹھیک ہے نا. کسی بھی موضوع کو آپ ثابت کرنا نہیں آپ سمجھیں بھائی. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک آپ ثابت کریں نا. مثلا نماز واجب ہے، پورا قرآن سے استدلال نہیں ہوتا کہ اگر پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے. آپ قرآن کے کچھ حصے سے استدلال کریں گے، قرآن کا کچھ حصہ آپ کے پاس ہے تو کافی ہے. ہاں البتہ اگر کوئی یہ شخص کہہ دے نا کہ یہ قرآن کے الفاظ میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کا قائل کوئی نہیں ہے اسلام میں کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں اسے کچھ لوگوں نے ملا دیا. بھائی کچھ الفاظ جو ہیں ہم نے اپنے جیب سے ملا دیا. ایک آیا اللہ کی جانب سے، ایک آیا لوگوں نے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ تحریف ہے. اور پھر تو قرآن میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. پھر تو کسی بھی آیت پہ آپ اس پہ بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگوں نے لکھ دیا ہوگا. یہ تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے. جی اچھا، یہ جو آپ قرآن سے یہ سورۃ مائدہ کی 2 آیات سے استدلال کرتے امامت کا کہ امامت اس سے ثابت ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ جو پہلی الیوم اکملت تو یہ والی آیات ہیں جو یہ اس سے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو فتح مکہ والے دن نازل ہوئی. اس دن نازل ہوئی کہ جب یہ آپ ایک منٹ ذرا مجھے تلاش کرنے دیں. اس کا شان نزول جو ہے اس سے بلائے تو آپ ثابت کر رہے ہیں. یہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجہ خطبہ جو آخری خطبہ دیا تھا، یہ اس کا شان نزول یہ اس کے زمرے میں آتی ہے. اچھا، دوسری آیات سے آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بننا ہو، رسول تو یہ اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. کہاں پہ؟ کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت نازل ہوئی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب ان کی ولایت نازل ہوئی ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی ہے. اچھا، یہ نازل ہوئی ہے. یہ تو آپ اس کے مثلا اس کا شان نزول، اس کی جو حدیث اس کے کانٹیکٹ میں آئی ہے، یا کسی مثلا اس کے کسی نے تو کہا ہوگا. ابھی ہمارے ہاں تو آپ ایک حدیث دکھاتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے جس کے جو راوی ہیں ابو یحییٰ وغیرہ، یہ تو راوی بالکل ضعیف ہے. ان کے متعلق تو بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ ابو حنفی ہیں، کیا آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں ابھی فی الحال تو تلاش کر رہا ہوں مذہب حق. آپ ابھی کس مذہب کی میں سب سے تنگ ہوں، میں معذرت کے ساتھ میں سب سے تنگ پڑ چکا ہوں. کیا اہل تشیعوں سے، کیا میں اہل سنت سے، جو بندیوں بریلویوں اہل حدیث، سب سے تنگ پڑ چکا ہوں. جس کے پاس جاؤ وہ اپنا ہی مذہب ہے، اپنا ہی کوئی سسٹم سے وہ لے کے آتے ہیں. ہر ایک کا اپنا مذہب تو ہوگا نا، ہر ایک کا تو مذہب ہوگا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں، مذہب تو ہوگا، پر مذہب سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں. ابھی آپ جس طرح آپ کی میں نے ایک جگہ آپ نے کہا کہ قرآن ذکر سے مراد جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، اس سے مراد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا رفیع. تو ابھی قادیانی اگر اس کی خاتم النبیین کی تشریح وہ غلط کرتا ہے، کسی اور کانٹیکسٹ میں کرتا ہے، تو کیا پھر اس کی بات مان لیں؟ ابھی آپ کی جس طرح اکارڈنگ ٹو آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے، آپ جس تفسیر کے قائل ہیں کہ جو انہو
جو یہ قرآن جو ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، آپ اس کی تشریح، آپ اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ بھائی صاحب آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ نا، عالم کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہو تاکہ وہ کوئی ایسا منظم بحث کر سکے جیسے لوگوں کو بھی واسطہ ہو نا. بھائی صاحب آپ کے باتوں کا سر طے نہیں ہے. اوکے مجھے آپ بھائی صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کسی مذہب کو آپ مانتے نہیں ہیں، اگر آپ قرآن مجید کے متعلق کسی بھی مسئلے کے متعلق کسی عالم کو لے کے آؤ نا، اپنے مذہب کے کسی عالم کو، تاکہ میں اس سے بات کروں. اوکے میرے بھائی، میں آپ کا اعتراض نہیں سمجھ سکا. کہتے ہیں آپ اپنے ابی سعید خدری سے روایت کی، تو کس سے روایت کرتا بھائی؟ میری بات تو عرض تو سنیں سر. آپ کے پاس تفسیر میں کون سی صحیح احادیث ہیں؟ سب صحیح احادیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں کی جو تصحیح و تضعیف ہے اس کو جا کے دیکھو اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، دیکھو کہ ابو حنیفہ کے متعلق آپ کے علماء کیا فرماتے ہیں. اوکے تھینک یو سر. آپ جب اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ کوئی ایسے منظم گفتگو کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اوکے گفتگو کا بھی استدلال کا سر پیر ہو پھر ادھر آ جانا بھائی. تھینک یو. معذرت چاہتے ہیں آپ سے اگر آپ کو ہماری بات بری لگے.